السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آپ تمام حضرات لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت اہم بات میں آپ لوگوں کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا ایک اہم پیغام میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو قرآن مجید کا یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی اور ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہمارا کام نہیں چل رہا ہوتا اور ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے مائنڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ کسی نے ہمارے کاروبار پر بندش لگا دی، اور پھر ہم کسی بابا کے پاس، جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے کام میں بندش لگی ہوئی ہے۔ پھر ہم اس بندش کو کھلوانے کے لیے اس بابا سے اپنا علاج کرواتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ بابا ہمارے گھر بھی آتا ہے اور طرح طرح کے علاج وغیرہ کر کے جاتا ہے۔ کسی بہن کا رشتہ نہیں آ رہا ہوتا، گھر والے رشتے کی تلاش میں ہیں، رشتہ نہیں آ پا رہا ہے۔ اب ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں تو کسی جھاڑ پھونک تعویذ گنڈے والے کے پاس جاتے ہیں کہ بچوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ آپ کے گھر کے رشتے باندھ دیے گئے ہیں، اس پر بندش لگی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کھولو، تو پھر وہ بندش کھولنے کے لیے علاج شروع کرتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ہماری بہن بیٹیوں کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیتا ہے، اور بعض دفعہ وہ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ تنہائی میں بھی کچھ معلوم کرنے کے لیے کہتا ہے، اور ہم یہ سب کچھ کرتے بھی ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری بہو کے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، علاج کرا لیا، ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن کچھ فائدہ نہیں مل پا رہا ہے۔ تو پھر ہم جھاڑ پھونک کسی بابا تانترک وغیرہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ پیٹ پر بندش لگی ہوئی ہے، اس بندش کو ہٹانے کے لیے آپ کو علاج کروانا ہوگا۔ پھر ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، اور اس علاج کے لیے وہ ہماری بہن، بیٹی، بہو کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا، اس کا ہمیں کبھی علم ہوتا ہے اور کبھی علم نہیں ہو پاتا ہے۔ کبھی تو وہ لڑکیاں جو باباؤں کے طرح طرح کے کمنٹس کو سنتی ہیں، طرح طرح کی باتوں کو برداشت کر لیتی ہیں، کبھی کبھی بابا ان کو چھوتا ہے، کبھی کبھی یہ بات حد سے آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر اوپن ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا مرچی بابا کا مسئلہ۔ میں نے وہ خبر جب دیکھی تو مجھے بہت ساری خبریں جو میں آلریڈی پہلے سے سن چکا ہوں، اور خود مسلم معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں ساری باتیں میرے ذہن میں آ گئیں۔ تو میں نے سوچا کہ وہ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے وہ پیغام آپ لوگوں کو سنایا جائے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے نا، جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ہماری دنیا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش گاہ ہے۔ ہم آزمائے جا رہے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ ہم یہاں آزمائے جائیں گے، کبھی نعمتوں سے، کبھی مصیبتوں سے، کبھی حادثوں سے، کبھی کام نہیں چلے گا، کبھی رشتے نہیں ہوں گے، کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ دیکھو مصیبتیں آئیں تو صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دامن کو ہمیں نہیں چھوڑنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہمیں تھامے رکھنا ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرنا ہے۔ کبھی خواہش پوری ہو جائے تو شکر ادا کرنا ہے، کبھی خواہش پوری نہ ہو تو صبر کرنا ہے، لیکن راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ صراط مستقیم جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر نہیں جانا، گمراہی کے راستے پر نہیں جانا، کفر اور شرک کے راستے پر نہیں جانا۔ آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بابا اولاد دلوا دیں گے، ان تعویذ گنڈوں سے اولاد مل جائے گی، یہ بابا میرا علاج کر دیں گے تو رشتے ہو جائیں گے، کاروبار پر بندش لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق دینے والا میں ہوں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ یقیناً جس کو چاہتا ہے رزق بغیر حساب و کتاب دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، انلمیٹڈ دیتا ہے۔ رشتے اللہ دینے والا ہے، بیماری سے شفا اللہ دینے والا ہے، اولاد اللہ دینے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا غیر مسلموں کا تو کہنا ہی کیا، لیکن مسلمانوں میں بھی اتنی بدعقیدگی پائی جاتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج اگر کسی کا کام نہیں چل رہا ہو نا، تو بس ایسے ایک کاپی لے کر بیٹھ جائے، ایک پین لے کر بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو بابا مشہور کر دے، اس کی دکان چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اتنے علاج کرانے والے آتے ہیں کہ بس وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور کیا
ان پڑھ کیا پڑھے لکھے سب طرح کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ سب کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ بندش لگا دی، کسی نے روک لگا دی، کسی نے ہماری بہو کی کوک باندھ دی، کسی نے میری بیوی کی کوک باندھ دی، کسی کے لڑکے ہوئے جا رہے ہیں تو وہ لڑکی کے لیے پریشان ہے، کسی کی لڑکیاں ہوئی جا رہی ہیں تو وہ لڑکے کے لیے پریشان ہے، اور اگر کسی کا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو وہ عورت تو بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، گھر والوں کی باتیں سنے، ہسبینڈ کی سنے، ساس سسر کی سنے، زمانے کی سنے، سماج کی سنے، تو وہ تنگ آ کے پھر ہر وہ قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتی ہے جہاں سے اسے کچھ امید نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حال ہی میں کیا ہوا کہ مرچی بابا اریسٹ کر لیا گیا، اور اس نے کیا کیا، یہ دشکرم کے آروپ میں مرچی بابا اریسٹ ہوا ہے۔ پوری خبر آپ لوگوں کو پتہ ہوگی کہ وہ پوری خبر کیا ہے، میں اسکرین شاٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ بھوپال کے چرچت مرچی بابا عرف مہنت ویراگیانند گری، ان پر بھوپال کے مہیلا تھانے میں ریپ کی دھارائیں لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بھوپال کی رہنے والی ایک مہیلا نے اس کتھت سنت پر فزیکل ایبیوز کرنے کا آروپ لگایا ہے۔ آروپ ہے کہ مہیلا جنوری مہینے میں بچہ نہ ہونے کی پریشانی کو لے کر ویراگیانند گری سے ملی تھی۔ اس کے کچھ سمے کے بعد دوبارہ ویراگیانند عرف مرچی بابا نے اپنے پاس بلایا اور پرساد کے طور پر بھبوتی کھانے کو دی۔ مہیلا کا آروپ ہے کہ جیسے ہی اس نے بھبوتی کھائی وہ بے ہوش ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ بابا نے دشکرم کیا۔ جب مہیلا ہوش میں آئی تو اس کو اس گھٹنا کے بارے میں پتہ چلا، اور بھی طرح طرح کی نیوز مرچی بابا کے بارے میں میں نے نیوز میں پڑھا کہ اس عورت نے پوچھا کہ بابا یہ سب آپ کیوں کر رہے ہو، جب وہ ہوش میں آ گئی تھی تو بابا نے کہا کہ ایسے ہی اولاد ہوتی ہے، اور اگر تو خاموش نہیں رہی تو دنیا بھر کی باتیں جیسے ہوتی ہیں، میں اب آگے کیا کہوں، آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ لیکن سوچئے ذرا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ان باباؤں پر ہم اتنا ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ کیوں بنا ہوا؟ چلو یہ تو غیر مسلم کی بات ہے، لیکن مسلمان معاشرے میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تقریباً 4-6 سال پہلے کی بات ہے، حیدرآباد کا ایک معاملہ میں نے پڑھا تھا کہ وہاں ایک بابا تھا جن کی اولادیں نہیں ہوتی تھیں، تو وہ ان عورتوں کے جو بریسٹ ہے اس کو ٹچ کیا کرتا تھا، بس اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایسی باتیں زبان سے بھی نکالنے میں شرم آتی ہے۔ اس بریسٹ کو وہ ٹچ کیا کرتا تھا، اور لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ بابا جس عورت کے بریسٹ کو ٹچ کر دے گا اس کے اولاد ہو جائے گی، اور اس میں غیر مسلموں کی تعداد تو تھی ہی، مسلمان عورتوں کی تعداد بھی اس بابا کے پاس جانے والوں میں بہت زیادہ تھی۔ جب وہ بابا اریسٹ ہوا تو سارے خلاصے ہوئے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان عورتیں جن کا قرآن و حدیث پر یقین ہوتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والی ہوتی ہیں، اور یہ ہوتا سب مردوں کی نگرانی میں ہوتا ہے، تو کیوں ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتے ہیں؟ کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک دم کلیئر بتا دیا کہ دیکھو بادشاہ میں ہوں، کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت والا میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، جو چیز میں چاہوں وہ پیدا کر دیتا ہوں۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کو چاہے اولاد عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے اولاد عطا نہیں فرماتا، جس کو چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بیٹا اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ کسی کو تو بیٹے بیٹے دے دیے، کسی کو بیٹیاں بیٹیاں دے دی، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کسی کو دونوں دے دیے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ 5 سال تک کے لیے اولاد پر بریک لگا ہوا ہے، آپ علاج کرا رہے ہو، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ 6 سال ہی ہونی ہے، وہ 7ویں سال ہی ہونی ہے، وہ 8 سال کے بعد ہی ہونی ہے۔ میں ایسے بہت سارے لوگ بتا سکتا ہوں جنہوں نے صرف اللہ پر توکل کیا، جو جائز راستے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کرانا وغیرہ، وہ سب انہوں نے کرائے، 5 سال کے بعد اولاد ہوئی، 8 سال کے بعد اولاد ہوئی، 10 سال کے بعد اولاد ہوئی، لیکن وہ اپنے راستے سے ہٹے نہیں، وہ صراط مستقیم سے ہٹے نہیں، وہ ڈٹے رہے، انہوں نے اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے غلط راستوں کو چوز نہیں کیا، وہ کسی تانترک مانترک بابا کے پاس نہیں گئے، وہ کسی مرچی بابا کے پاس نہیں گئے، انہوں نے کسی مرچی بابا کو تلاش نہیں کیا، بلکہ اللہ سے مانگتے رہے، اور اللہ کی آزمائش پر صبر کرتے رہے کہ اللہ تو دے تو ٹھیک، نہ دے تو اللہ دے دے۔ ہم تو بے صبر بندے ہیں،
ہم طاقتور نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ قِيمًا کہ اللہ وہ ہے جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ قدرت والا ہے۔ اللہ دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا، اس کی حکمت ہے اس میں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ دے تو شکر کیجیے، اور اللہ جب نہ دے تو صبر کیجیے۔ اللہ کی تقسیم پر اطمینان رکھیے، جب اللہ نے دیا ہے تو یہ میرے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے علیم قدیر کہ اللہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دے نہیں سکتا، وہ دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ نہیں دے رہا تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کی تقسیم پر ہم شک نہیں کر سکتے، وہ ہم سے بہتر ہمارے لیے سوچنے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ بیان فرما دیے کہ کوئی مرشی بابا، کوئی سا بابا، کوئی تانترک، کوئی مانترک، کوئی تعویذ والا اولاد نہیں دے سکتا۔ اولاد دینے والا میں ہوں، اللہ فرماتا ہے اولاد دینے والا میں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری بہت ساری خواتین ایسے باباؤں کے پاس جاتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ بابا ہماری بہنوں کے ہاتھ تک پکڑتے ہیں، اور ایسے بابا تو بعض دفعہ ہمارے گھروں تک میں آتے ہیں، جو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بہن بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تنہائی اختیار کر لیتے ہیں کہ صاحب کچھ بات کرنی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بابا جی صحیح کر دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسے باباؤں سے بچیے، ایسے باباؤں سے بچیے، اور یہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ لوگوں کو آیتیں سنائی ہیں، ان آیتوں پر یقین رکھیے، اور اپنی بہن بیٹیوں کو مت ٹارچر کیجئے اس بات پر کہ ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جب چاہے جیسے چاہے دے گا، اسی لیے صبر رکھیے، ہمت مت ہاریے، اللہ سے امید مت ختم کریے، کیونکہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ ایسے مرچی بابا بہت سارے ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر شہر میں ہیں، جن کی دکانیں خوب دھڑلے سے چل رہی ہیں، اور خواتین اس معاملے میں زیادہ الجھ جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، رزق یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ رشتے نہیں ہو رہے، اللہ سے مانگو، دعاؤں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ان چیزوں میں بالکل مت پھنسو، بالکل مت پھنسو۔ یہ میری ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے، اور بس یہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے مضبوط ہوں، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ اللہ پر ہو۔ بس اس طرح کے باباؤں میں بہت لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بہت لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے ہٹ کر جو صراط مستقیم، جو قرآن مجید کا راستہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔